بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آج ٹینسز پہ ہماری 7th ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں، جس کو اردو میں ہم فعل حال مکمل کہتے ہیں۔ میں پہلے ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا ہمارا لیکچر انشاءاللہ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ اپنے وعدے کے مطابق میں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں سے ہی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ڈرائیو کروں گا، اور انشاءاللہ پھر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے تمام کانسیپٹس کو ہم فردن ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ تمام پوائنٹس کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف۔ ڈیفینیشن ہے جی the tense which describes that the action which was continuous in the past is now discontinued due to completion or any other reason، یعنی وہ فعل جو کسی ایسے کام کا موجودہ زمانے میں مکمل ہونا یا منقطع ہونا یعنی ڈسکنٹینیو ہونا بیان کرے جو ماضی میں جاری تھا۔ فار ایگزامپل، وہ مضمون لکھ چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، عدالت نے اپنا حکم جاری کر دیا ہے۔ آئیے اب ہم ٹائم لائن کی طرف چلتے ہیں اور ٹائم لائن سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں سے ہی ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو نکالیں گے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس ٹائم لائن جو کہ always moves towards future۔ یہ ہمارے پاس ایک ایکشن ہو رہا ہے، یہاں پہ وہ ایکشن اینڈ ہو گیا۔ یہاں ہمارے پاس ایک آبزرور ہے جو اس ایکشن کو آبزرو کر رہا ہے۔ یہ والا پارٹ یعنی imperfect part of the action، آبزرور اس کو یہاں آبزرو کرتا ہے، یعنی وہ مضمون لکھ رہا ہے۔ he is writing an essay، یعنی وہ کام جو پریزنٹ میں جاری ہے، یہ آبزرور پریزنٹ میں اس کام کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ he is writing an essay، وہ مضمون لکھ رہا ہے۔ یہ کام کا imperfect segment ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کام یہاں سے شروع ہوا اور یہاں پہ جا کے وہ کہیں کام ختم ہوا ہے، لیکن اس آبزرور نے جو آبزرو کیا ہے وہ ہے یہ کنٹینیوس پارٹ یعنی imperfect segment۔ یہی جو یہاں پہ آبزرو کر رہا ہے، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد یہ آبزرور جب یہاں سے چل کے تو یہاں پہنچ جاتا ہے، تو یہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے پریزنٹ۔ یہاں پہ یہ آبزرور اس وقت موجود ہے۔ یہاں جو ایکشن ہو رہا تھا جو اس وقت پریزنٹ تھا، اب یہ ٹائم بن جاتا ہے پاسٹ، یعنی this present becomes past now۔ اب یہ جو آبزرور اس آبزرویشن کے بارے میں بتاتا ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے، اس پریزنٹ میں کھڑے ہو کے اس کام کے متعلق جو اس نے یہاں پہ آبزرو کیا تھا، اس کام کے بارے میں ہمیں وہ بتاتا ہے کہ وہ مضمون لکھ رہا تھا، یعنی he was writing an essay۔ یہ آبزرور پریزنٹ میں ہمیں ایک آبزرویشن دے رہا ہے اس کام کے بارے میں جو اس نے تھوڑی دیر پہلے ہوتا ہوا آبزرو کیا تھا، یعنی اس کے سامنے وہ کام جاری تھا۔ یہاں پہ آ کے وہ اب ہمیں بتا رہا ہے کہ he was writing an essay۔ یہ ہمارے پاس ہے پاسٹ کنٹینیوس۔ تو پاسٹ کنٹینیوس ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے ایک آبزرویشن آف دی پاسٹ۔ یہ ہم نہیں دیکھتے کہ اب کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آبزرور موجود ہے یہاں پہ، یہاں سے وہ نریٹ کر رہا ہے ایک آبزرویشن آف دی پاسٹ، یہ دیکھے بغیر کہ وہ کام جو اس وقت جاری تھا اب وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اسے ہم کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ لیکن جب یہ آبزرور یہاں پہ پریزنٹ ہے تو یہاں پہ اب اس وقت now what he says about the action is he has written an essay۔ یہاں یہ پورا ایکشن بیان کر رہا ہے، یعنی اس کے پاس imperfect segment کی observation بھی ہے اور اب وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کام نہیں ہو رہا، یعنی یہاں پر کہیں وہ کام اینڈ ہو چکا ہے۔ اینڈ ہو چکا ہے تبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ he has written an essay، یعنی اس نے مضمون لکھ لیا ہے، یعنی اب وہ مضمون نہیں لکھ رہا، یعنی وہ کام جو پاسٹ کنٹینیوس میں سٹارٹ ہوا تھا وہ درمیان میں کہیں اینڈ ہو چکا ہے۔ تو اب پریزنٹ میں یہ آبزرور کہہ رہا ہے کہ he has written an essay، یعنی وہ کام جو پاسٹ کنٹینیوس میں ہو رہا تھا اب وہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ کام مکمل ہو چکا ہے یا پھر وہ کام کسی وجہ سے ڈسکنٹینیو ہو گیا ہے۔ تو here we see that the action which was continuous in the past is now discontinued due to completion or any other reason۔ ہمارے پاس پاسٹ کی آبزرویشن ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس پاسٹ کنٹینیوس کی آبزرویشن یعنی وہ کام جو پہلے جاری تھا وہ آبزرویشن ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم پریزنٹ پرفیکٹ کی
سینس نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں میرے پاس کوئی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کے لیے آتا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ بیٹا مائی بیسٹ ٹیچر ایسے آپ لکھ کے مجھے دکھائیں، یہ کہہ کے تو میں چلا جاتا ہوں، میرے پاس یہ آبزرویشن نہیں آتی کہ اس نے ابھی ایسے لکھنا سٹارٹ کیا تھا کہ نہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں دوبارہ کلاس میں آتا ہوں اور آ کے میں پوچھتا ہوں کہ ابھی اس نے مضمون لکھ لیا ہے، تو بچے تو ہنسنے لگ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ سر اس نے تو ابھی لکھنا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی میرے پاس پہلے اگر آبزرویشن ہوگی کہ وہ مضمون لکھ رہا تھا تبھی تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس نے مضمون مکمل کیا ہے کہ نہیں، تبھی تو میں یہ پوچھوں گا نا کہ کیا اس کا کام پرفیکٹ ہو گیا ہے کہ نہیں، کیا اس نے کام اینڈ کر لیا کہ نہیں۔ یعنی کام سٹارٹ ہوتا ہوا ہمارے سامنے اگر ہوگا تبھی تو ہم اس کے اینڈ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، تبھی تو ہم اس کا اینڈ جان سکتے ہیں، تبھی تو ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ اب وہ کام ہو چکا ہے یا نہیں۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ پاسٹ کنٹینیوس کی انفارمیشن جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگی تب تک ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا کام جو ماضی میں ہو رہا تھا اب وہ نہیں ہو رہا، یعنی ختم ہو گیا ہے۔ اب ختم ہونے کی ہمارے پاس دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ کام مکمل کر چکا ہے، دوسرا اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام کسی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ فرض کریں وہ بچہ جو میرے پاس ایڈمیشن کے لیے آیا تھا، میں اسے کہتا ہوں کہ ایسے لکھیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ ایسے لکھنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی لکھنا اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ میں چیک کرتا ہوں ایسے ابھی اس کا مکمل تو نہیں ہوا تھا، درمیان میں ہی اس نے کہیں چھوڑ دیا تھا۔ میں اسے پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا، تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ سر مجھے اتنا ہی آتا تھا، یعنی اس نے نہ آنے کی وجہ سے ایکشن کو درمیان میں ہی چھوڑ دیا، مکمل نہیں کر سکا۔ پھر بھی ہم اس ایکشن کو ڈسکنٹینیو ہونے کی وجہ سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہی بیان کریں گے۔ تو یہ ٹائم لائن سے ہم نے سمجھا کہ کس طرح پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں سے ہی ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو نکالا۔ آئیے چلتے ہیں اب اس کی اسٹرکچر کی طرف۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم ہمیشہ نام سے ہی اسٹرکچر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، رٹا نہیں لگواتے ہم۔ تو اس کا نام ہے جی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ بیسک فیکٹس جب میں نے پڑھائے تھے تو اس میں نے بتایا تھا کہ تمام پرفیکٹس میں V3 یعنی ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے۔ پریزنٹ کا ہیلپنگ ورب ہوتا ہے ہیز، ہیو اور سبجیکٹ، اور آبجیکٹ تو اپنی اپنی جگہ پہ لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اسٹرکچر ہمارے پاس بن گئی سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ۔ ہیز اور ہیو اگر ہم دیکھیں تو ہیز کمز ود ہی شی اٹ آر سنگولر سبجیکٹ۔ ہیز آپ کو پتا ہے سنگولر ہیلپنگ ورب ہے تو یہ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ہی آتا ہے۔ ہیو پلورل ہیلپنگ ورب ہے تو ہیو آتا ہے پلورلز کے ساتھ، جیسا کہ آئی، وی، یو، دے اینڈ پلورل سبجیکٹس۔ اب ہم کچھ سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اسٹرکچر کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور پھر اس کو اپلائی کرنا بھی سیکھ لیں کہ کس طرح ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہم اس اسٹرکچر کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو پہلا سینٹنس ہمارے پاس ہے وہ مضمون لکھ چکا ہے۔ اسٹرکچر ہم نے پڑھی کہ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، سبجیکٹ یہاں پہ ہے وہ یعنی ہی، اس کے بعد ہم ہیز یا ہیو میں سے ایک لگاتے ہیں، ہی چونکہ سنگولر ہے تو یہاں پہ ہیز لگ جائے گا۔ اس کے بعد لکھنا یعنی رائٹ، اس کی تھرڈ فارم ہم لگائیں گے ریٹن، تو اس کے بعد آ جائے گا آبجیکٹ یعنی ایسے، تو ہمارے پاس ٹرانسلیشن بن جائے گی ہی ہیز ریٹن این ایسے، یعنی وہ مضمون لکھ چکا ہے۔ علی اسکول پہنچ گیا ہے، علی سبجیکٹ، ہیز یہاں پہ ہیلپنگ ورب لگے گا کیونکہ علی سنگولر ہے۔ پہنچنا ریچ، تو ریچ کی تھرڈ فارم ہم لگائیں گے ریچڈ، اور اس کے بعد آئے گا اسکول۔ علی ہیز ریچڈ دی اسکول، علی اسکول پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھیں اگر میرے پاس یہ انفارمیشن نہ ہو کہ علی اسکول جا رہا تھا، یعنی پاسٹ کنٹینیوس کی اگر آبزرویشن میرے پاس نہیں ہوگی تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی اسکول پہنچ گیا ہے۔ میں اس کو اسکول جاتے ہوئے جب دیکھوں گا تب ہی میں کہوں گا کہ اب وہ اسکول پہنچ گیا ہے۔ بارش رک چکی ہے، دی رین ہیز اسٹاپڈ، بارش یہاں پہ سبجیکٹ ہے، دی رین، رین چونکہ سنگولر ہے تو اس کے ساتھ ہیز ہیلپنگ ورب لگے گا، اور اسٹاپ رکنا، اس کی تھرڈ فارم ہم لگائیں گے تو بن جائے گا دی رین ہیز اسٹاپڈ، بارش رک چکی ہے۔ اب دیکھیں ہم بغیر اس پرائر انفارمیشن کے کہ بارش ہو رہی تھی، پاسٹ کنٹینیوس کا ایک ایکشن آبزرو کیے بغیر ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ بارش رک چکی ہے۔ میں اگر کہوں کہ بارش رک چکی ہے اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کبھی شروع بھی ہوئی تھی کہ نہیں، تو اس لیے پہلے میرے پاس یہ انفارمیشن ہوگی پاسٹ کنٹینیوس کی کہ بارش ہو رہی تھی، تب ہی میں یہ پریزنٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ بارش رک چکی ہے۔
اب ہم پڑھتے ہیں جی نیگیٹیوز اور انٹروگیٹیوز کی سٹرکچرز کو. سمپل سٹرکچر ہمارے پاس ہے سبجیکٹ پلس ہیز ہے پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ. ہی ہیز ریٹن این ایسے یعنی وہ مضمون لکھ چکا ہے. اب اس کا نیگیٹو اگر ہم دیکھیں تو ہیز اور ہیو کے بعد ہم ناٹ لگا دیتے ہیں, باقی ترتیب اس کی وہی رہتی ہے. تو ہی ہیز ناٹ ریٹن این ایسے, وہ مضمون نہیں لکھ چکا ہے. انٹروگیٹو کی اگر ہم سٹرکچر پڑھیں تو ہم ہیلپنگ ورب ہیز اور ہیو کو سینٹنس کے سٹارٹ میں لے آتے ہیں, یعنی ہیز ہیو پلس سبجیکٹ پلس V3 پلس آبجیکٹ پلس کوسچن مارک, یعنی ہیز ہی ریٹن این ایسے, کیا وہ مضمون لکھ چکا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوسچن مارک یہاں پہ لگانا بہت ضروری ہے. اکثر اسٹوڈنٹس کوسچن مارک لگانا بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا ایک نمبر لوز کر لیتے ہیں. تو نیگیٹو پلس انٹروگیٹو کی سٹرکچر میں ہم ہیز ہیو کو سٹارٹ میں رکھتے ہیں, ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں. تو سٹرکچر ہمارے پاس بن جاتی ہے ہیز ہیو پلس سبجیکٹ پلس ناٹ پلس V3 پلس آبجیکٹ پلس کوسچن مارک, یعنی ہیز ہی ناٹ ریٹن این ایسے, کیا وہ مضمون نہیں لکھ چکا ہے. WH پروناؤن یعنی ڈبل انٹروگیٹیوز کی ہم بات کریں تو WH پروناؤن کو ہم فقرے کے سٹارٹ میں لکھتے ہیں, اس کے بعد ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں, پھر سبجیکٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ پلس کوسچن مارک. ایگزامپل ہمارے پاس ہے why has he written an essay, وہ مضمون کیوں لکھ چکا ہے. تو ابھی ہم نے سٹرکچرز پڑھی نیگیٹیوز کی اور انٹروگیٹیوز کی. تو ابھی تک ہم نے ایک کانسیپٹ اس کا پڑھا کہ ایسا کام جو ماضی میں جاری تھا اب وہ مکمل ہو چکا ہے, اب وہ ختم ہو چکا ہے, ڈسکنٹینیو ہو چکا ہے ڈیو ٹو کمپلیشن, ڈیو ٹو پرفیکشن اور اینی ادر ریزن. تو اس کا جو سیکنڈ کانسیپٹ ہے وہ ہے واٹ ایکسٹینٹ آف ایکشن از ڈن انٹل ناؤ, یعنی اب تک کتنا کام مکمل ہو چکا ہے. یہ ہمارے پاس ٹائم لائن ہے جو کہ فیوچر کی طرف موو کرتی ہے. یہ ہمارے پاس ٹائم ہے پریزنٹ, یہ ہمارے پاس ٹائم ہے پاسٹ اور یہ ہے فیوچر. اب دیکھیں پاسٹ میں کوئی ہمارے پاس ایکشن سٹارٹ ہوتا ہے, یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اور یہاں پہ پریزنٹ میں یہ کام ہمارے پاس اتنا ہو چکا ہے. تو یہ یہاں تک کام کمپلیٹ ہے. آگے اب کام جاری ہے یا جاری نہیں ہے یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. اس ٹینس میں ہم صرف پرفیکٹ پارٹ یعنی اتنا ہی کام کنسیڈر کرتے ہیں, اتنا ہی کام ہم بیان کرتے ہیں جتنا کہ اب تک مکمل ہو چکا ہے. یعنی دی ایکسٹینٹ آف ایکشن ڈن انٹل ناؤ, یعنی ٹل ناؤ جو ایکشن ہم نے کیا ہے اس کو ہم اس ٹینس میں بیان کرتے ہیں. یہ سیکنڈ کانسیپٹ ہے. تو یہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کا, یہ یا تو پاسٹ کا کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے یا سمپل پاسٹ ٹینس بھی ہو سکتا ہے. ایگزامپل اگر ہم اس کی دیکھیں تو I have spent more than 10 lakhs since he got ill, یعنی جب وہ بیمار ہوئے تب سے لے کے اب تک مسلسل میرے پیسے لگ رہے ہیں اور 10 لاکھ میں لگا چکا ہوں, ابھی مزید بھی لگا رہا ہوں. لیکن ہم جو اب تک ہمارے پیسے لگ چکے ہیں, اب تک جو کام ہمارا ہو چکا ہے اس کو ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بیان کریں گے. یعنی I have spent more than 10 lakhs since he got ill. اور اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو we have learned 8 essays till now, ابھی ہم نے اور بھی ایسے کرنے ہیں, اور بھی مضمون ہم نے یاد کرنے ہیں, لیکن ابھی تک till now ہم نے پہلے ایک ایسے کیا, پھر کنٹینیو کام رہا اور اب تک 8 ایسیز ہم یاد کر چکے ہیں. آگے بھی ابھی ہم نے کرنے ہیں, لیکن اس ٹینس میں ہم جو کام اب تک ہو چکا ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. اگلا جو پارٹ ہے جو ابھی تک کنٹینیوس ہے یا نہیں کنٹینیوس ہے اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے. اگر اس کو بھی کنسیڈر کریں تو ہمارے پاس ٹینس اور کوئی بن جائے گا, وہ انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سا ٹینس بنے گا. اور ایگزامپل دیکھیں جی, he has visited 3 hospitals since his father's illness. یہاں پہ میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں since his father fell ill, جب سے اس کے فادر بیمار ہوئے وہ 3 ہاسپٹل وزٹ کر چکا ہے. تو یہ اس کا سیکنڈ کانسیپٹ تھا. اگلا کانسیپٹ اس کا بڑا زبردست ہے. ایک بات یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ واحد سٹیٹ آف ایکشن ہے, یہ وہ واحد کانسیپٹ ہے جس میں ہم ماضی اور حال دونوں کو اکٹھے بیان کرتے ہیں. یعنی یہ واحد سٹیٹ ہے where present perfect is combined with past indefinite, یعنی present کو اور past کو ہم اکٹھے صرف اس ٹینس میں بیان کرتے ہیں. عموماً اس طرح کا کمبینیشن اور کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا. ایک اور کانسیپٹ میں یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں کہ عموماً since اور for پرفیکٹ کنٹینیوس سے سٹارٹ کیا جاتا ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. since اور for آنے کی وجہ
परफेक्ट है ना कि कंटिन्यूस होना। तो चूंकि परफेक्टली हमारे पास 6 टेंसेस हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही सिंस और फॉर का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। इसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही सिंस और फॉर का यूज भी पढ़ लिया। आगे इंशाल्लाह हम एग्जांपल्स के साथ बाकायदा टाइमलाइन के साथ मैं समझाऊंगा कि सिंस कहाँ पे आता है और फॉर कहाँ पे आता है। तो सेकंड इसका कॉन्सेप्ट है दी एक्सटेंडेड पास्ट, यानी एक ऐसा एक्शन जो माजी में किया गया लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक मौजूद है, यानी एन एक्शन ऑफ पास्ट हुज इफेक्ट लास्ट्स अंटिल नाउ, यानी ऐसा एक्शन जो माजी में हुआ लेकिन उसका इफेक्ट, उसका असर अभी तक मौजूद है। ये देखें, ये हमारे पास टाइम लाइन है, फ्यूचर की तरफ मूव कर रही है, ये हमारे पास टाइम है प्रेजेंट। अब ये देखिएगा कि एक एक्शन पास्ट में हुआ, डिड मास्टर्स, यानी एमए किया, कब किया, बहुत पहले की बात है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो अब तक मौजूद है। मिसाल को देखें, मैंने एमए किया तकरीबन 8 से 11 साल पहले, लेकिन अब 11 साल बाद जब मैं जाता हूँ किसी जॉब के लिए, जाके इंटरव्यू देता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि जी आपने क्या किया है, तो मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आई डिड मास्टर्स, मैं ये कहूँगा कि आई हैव डन मास्टर्स, यानी मैंने एमए किया है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। तो ये एक ऐसा काम जो बहुत पहले मैंने किया, उसका इफेक्ट अब भी मौजूद है। और अगर इसकी एग्जांपल देखें, आई हैव नोन हिम सिंस 2003, यानी 2003 में मैंने मैट्रिक किया, मेरा कोई क्लास फेलो था जिसको मैं तब मिला, तब से 20 साल तक मेरी उससे दोबारा कोई मुलाकात नहीं हुई। अब मैं 2023 में उसे दोबारा मिलता हूँ, 20 साल बाद मैं उसे फिर पहचान लेता हूँ। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि आई न्यू हिम सिंस 2003, बल्कि मैं अब भी कहूँगा कि आई हैव known him since 2003, 2003 में मैं उसे जानता था और तब से वो मेरी ऑब्जर्वेशन में, मेरे जहन में वो मौजूद था, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर था, तभी मैंने उसको अब देखा तो फौरन उसे पहचान लिया। तो आई हैव नोन हिम सिंस 2003, यानी 2003 से मैं उसे जानता हूँ। इसकी जब हम उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तो ये हरगिज़ नहीं हम करेंगे कि मैं उसे 2003 से जान चुका हूँ, ये बिल्कुल अननेचुरल सी ट्रांसलेशन हो जाएगी। ये चुका चुकी चुके वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल होममेड और सेल्फ अज्यूम्ड है, इसका कोई हकीकी तौर पे इसका इंग्लिश में नेटिव्स में इसका कोई वजूद नहीं है। इसलिए हम जब भी ट्रांसलेशन करेंगे तो बिल्कुल नेचुरली करेंगे कि आई हैव नोन हिम सिंस 2003, मैं 2003 से उसे जानता हूँ। She has taught in that college for 3 years, यानी जॉब इंटरव्यू के लिए जब हम जाएं तो हम अपनी जब जॉब का एक्सपीरियंस बयान करें तो वो 3 साल, चाहे 10 साल पहले ही क्यों ना हमने पढ़ाया हो, फिर भी वो एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद रहता है। तो हम कहते हैं कि she has taught in that college for 3 years। तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसमें पास्ट में किया गया एक एक्शन अफेक्ट करता है हमारे प्रेजेंट को, तो उसको हम कहते हैं जी दी एक्सटेंडेड पास्ट। उसको भी हम बयान करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आइए अब देखते हैं कि सिंस और फॉर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास एक एक्शन है, एक्शन का ये सिर्फ हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी इस वक्त ये काम स्टार्ट हुआ। तो ये जब हमारे पास सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद हो तो फिर हम सिंस लगाते हैं। तो ये हमारे पास है सिंस डायग्राम। इससे हमें पता चला कि जब काम का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास मौजूद हो तो हम सिंस यूज करते हैं, यानी सिंस इज यूज्ड व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन इज गिवन। याद रखने के लिए ये है कि ये इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जांपल 1937 से अगर फॉर देखें तो ये देखें, ये हमारे पास एक एक्शन है। अब ये एक्शन का ड्यूरेशन हमारे पास दिया हुआ है, ड्यूरेशन दैट कैन बी काउंटेड, यानी जब ड्यूरेशन हमारे पास मौजूद हो, दौरानिया मौजूद हो जिसको गिना जा सके, मसलन 2 घंटे, 4 साल, 5 दिन वगैरह, जब ये दौरानिया ये ड्यूरेशन हमारे पास मौजूद हो तब हम फॉर लगाते हैं। बात की हमें ये समझ आई कि फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन व्हिच मींस अ पीरियड दैट कैन बी काउंटेड। ड्यूरेशन को हम काउंट कर सकते हैं, मसलन 2 घंटे यानी 1, 2, 4 साल को हम काउंट कर सकते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 साल, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں سے ہی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس نکالیں گے، اور انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا لیکچر ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔